بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 جس کو تلاوت کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ یہ اقرار کرتے ہیں قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا پروردگار، اپنا خالق اور مالک، عبادت کے لائق الہ اور معبود سمجھتے ہیں، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اور رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، خالق، مالک، ان تمام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ وہ کسی کو اپنا پالن ہار نہیں سمجھتے، کسی کو پروردگار نہیں سمجھتے، کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتے، کسی کو کشتی پار لگانے والا نہیں سمجھتے، کسی کو اولاد دینے والا نہیں سمجھتے، اور کسی کو داتا اور دستگیر نہیں سمجھتے، بلکہ عزت دینے والا، برائی سے بچانے والا اور مصیبتیں ٹالنے والا، کشتی پار لگانے والا، مشکلوں میں مدد کرنے والا، وہ ہمیشہ صرف ایک اللہ ہی کو اپنا رب، اپنا پروردگار اور اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، اور اسی کو اپنا داتا اور دستگیر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اور اگر وہ کچھ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر اس قول سے ان کو کوئی پھیر نہیں سکتا، اس عہد سے جو انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھے ہی ہم نے اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق سمجھا ہے، تو اس قول سے اور اس وعدے سے ان کو دنیا کی کوئی طاقت پھیر نہیں سکتی، اس بات سے وہ پھرتے نہیں ہیں بلکہ اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ثم استقاموا، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، اور ایسا بتائیں کہ جو کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو اس چیز کا اقرار کر اور یہ زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس بات کو تو نے ترک نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا آدمی تمہیں اس بات سے پھیرنا چاہے، اللہ کی توحید سے منع کرے، تو تم نے منع نہیں ہونا، تو نے اس توحید کا انکار نہیں کرنا، بلکہ اس کو من اور عن قبول کرنا ہے، اپنی جان سے، اپنے دل سے، اپنے نفس سے اس کا اقرار کرنا ہے، اور پھر اس پہ اگر سب کچھ وار دینا پڑے تو وار دینا ہے، لیکن اس توحید سے نہیں پھرنا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا عمل ہے اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اس چیز کا اقرار کر کہ میرا اللہ ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اس بات پر ایمان لانے کے بعد ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، اس پر استقامت اختیار کر۔ اور جو لوگ توحید کو سمجھنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں کا نزول، بعض مفسرین نے کہا کہ موت کے وقت ان کو جنتی فرشتے ملتے ہیں اور فرشتوں کا نزول ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس سے عام بھی مراد ہے کہ دنیا میں انسان تو چونکہ فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا، غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فرشتے بھی اس غزوے میں شریک ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا اقرار کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو لوگ، جو مسلمان شریک تھے، وہ توحید پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے مکہ میں تکالیف برداشت کی، انہوں نے مکہ میں اذیت برداشت کی، اور ان کو کہا گیا کہ تم اس توحید کو چھوڑ دو، شرک میں ملوث ہو جاؤ، شرک کا ارتکاب کر لو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو، آقا علیہ السلام کی نبوت کا کفر کر دو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا، ان مصیبتوں کو برداشت کیا، پھر ایسے ڈٹے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اور اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے انسان کو تسلی دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، کرامن کاتبین، کہ وہ انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان نیکی کے کام پر ڈٹ جاتا ہے، نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اللہ پر توکل اور بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اس کو اطمینان دینے کے لیے، وہ اگرچہ دیکھ نہیں سکتا لیکن دنیا پر اترتے ہیں اور اس کو اطمینان دیتے ہیں اور اس کے یقین کو مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا اطمینان ملتا ہے کہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی خوف رہتا ہے اور نہ ہی کوئی غم رہتا ہے۔ اور غم ہوتا ہے کہ جو چیز گزر چکی ہے اس پہ انسان کا پریشان ہونا، اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں، کہ غمگین ہو جانا، کہ ایسی کوئی چیز مجھ سے چھوٹ گئی، کوئی چیز مجھ سے رہ گئی، کچھ میں نہ کر سکا۔ تو ایسا غم بھی ان لوگوں کو نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اس رب کا ڈر بٹھا لیا ہے، اس اللہ کا خوف بٹھا لیا ہے، اس اللہ کی توحید کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے۔ اب دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہو، نہ اس کا کوئی خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، بلکہ ڈٹ جاتے ہیں، اور ایسے ڈرتے ہیں کہ استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول بھی کرتے ہیں، اور ان سے غم کو، ان سے دکھ کو، ان سے اس غمگین ہونے کو اور خوف کو، اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ دنیا میں معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کن لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ جو لوگ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر یہ دنیا میں جو تکالیف ہیں، دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، مشرکین کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کو تنگ کرنا، موحد آدمی کو تنگ کرنا، اس کو طعن و تشنیع کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کے خلاف باتیں کرنا، یہ دنیاوی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جنت کے تم وارث بنو گے، اور جنت کا وعدہ، اس کی خوشخبری قبول کر لو، اس کی خوشخبری تمہیں سنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ کو نبوت ملنے کے بعد ابھی آقا علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اعلانیہ نہیں کیا تھا، تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی بن ابی طالب، آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے غلام زید بن حارثہ، اور اس کے علاوہ دیگر ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام کو قبول کر لیا اور توحید کو مان لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ ان عظیم ہستیوں میں ایک نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جلدی ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس توحید کی دعوت کا آغاز اعلانیہ طور پہ نہیں کیا تھا تو اس وقت ہی عبداللہ بن مسعود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کنت یافعا فی غنم لعقبۃ بن ابی معیط، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا
یافیان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی عمر کا بچہ تو 10 سال سے زیادہ ہو اور بلوغت کی عمر سے کم ہو. 10 سے 15-16 سال کے درمیان کی عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. کہتے ہیں میں بکریاں چرایا کرتا تھا عقبہ بن ابی معیط. عقبہ بن ابی معیط کی میں بکریاں چراتا تھا. ارعاہا فآتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ایک دفعہ میرے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. وہ ابو بکر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور مجھے آ کر کہتے ہیں یا غلام هل معک من لبن, کہ اے بچے کیا تیرے پاس دودھ ہے پینے کے لیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بکریوں کو چراتا تھا, بکریوں میں دودھ دینے والی بکریاں بھی موجود تھی, تو میں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ دودھ تو ہے لیکن انا مؤتمن, میں امانت دار ہوں, امانت کا خیال رکھتا ہوں, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, یہ عقبہ بن ابی معیط کی ہیں, ان کا دودھ میں آپ کو نہیں پلا سکتا. اور آپ دیکھیے کہ اسلام سے قبل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر امانت کا خیال رکھا کرتے تھے. عقبہ بن معیط دیکھنے والا نہیں ہے, اس کی بکریاں چراتے ہیں. پیارے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر دودھ ہے تو ہمیں دے دو. کہنے لگے کہ میں امانت کا خیال رکھتا ہوں, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی بکری لے آؤ جس کی ابھی جفتی بھی نہ ہوئی ہو, ایسی بکری لے آؤ کہ جس میں دودھ کا کوئی اندیشہ اور شبہ بھی نہ پایا جائے, اور ابھی اس کی جفتی بھی نہیں ہوئی, جفتی ہو اس کے بعد دودھ آتا ہے, پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے, ایسی بکری تم لے آؤ کہ جس کے بالکل دودھ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری لا دی. آقا علیہ السلام نے اس بکری کو چھوا اور پھر دعا کی, اور پھر اس کے پستانوں سے دودھ جاری ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کے آئے, دودھ دہویا گیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کو پیا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا. اس میں آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے پہلے اپنے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو دودھ پلایا, فرمایا آپ دودھ پیئے, اور اس کے بعد خود آقا علیہ السلام نے دودھ کو پیا. اور دودھ پینے کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے بھی دودھ پلایا کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جاؤ اور آپ بھی دودھ پی لو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا, اور پھر اس کے بعد وہ دودھ دینے والی بکری جس نے دودھ دیا, اس کے بعد دوبارہ سے اس کے پستان اسی طرح غائب ہو گئے اور اس میں سے دودھ ختم ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے جب یہ واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے وہ قرآن سکھائیں جو آپ پڑھتے ہیں, جو وہی آپ پر نازل ہوئی ہے وہ قرآن میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود کے سر پہ دلاسا دیا اور سر کے بالوں کو چھوا اور فرمایا انکا غلام معلم, آپ ایسے بچے ہیں جو سکھائے گئے ہیں, آپ اس قرآن کو سیکھ لیں گے. کہتے ہیں فقد اخذت من فیہ 70 سورۃ ما نازعنی فیہا بشر, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 70 سورتیں قرآن مجید کی سیکھی, اور پھر وہ مجھے اس طرح سے یاد ہوگی اور ایسے میں نے ان کو یاد کر لیا ما نازعنی فیہا بشر, کہ کوئی انسان میری اس میں سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتا تھا. اس طرح سے میں نے قرآن کو یاد کر لیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا اور پھر قرآن کا علم حاصل کیا تو چھوٹی عمر تھی, اور اسی وقت سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا, مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے. اور اس کے بعد دیگر جو لوگ جنہوں نے ابتداء میں اسلام کو قبول کیا ان میں سے بعض صحابہ کرام کے نام خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ابن ماجہ میں یہ روایت ہے, کہتے ہیں کہ کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ, کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا, اسلام کا اعلان کیا, 7 لوگ تھے. ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, و ابو بکر و عمار و امہ سمیہ و صہیب و بلال. ایک آقا علیہ السلام, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر اس کے بعد حضرت عمار, اور پھر ان کی والدہ سمیہ,
اور پھر صہیب اور بلال اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 7 لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا، اسلام کا اعلان کر دیا۔ کہتے جب اسلام کا اعلان کیا اور مشرکین کے درمیان میں رہتے ہوئے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہم تمہارے بتوں کو نہیں مانتے، جو بت تم نے بیت اللہ میں نصب کیے ہوئے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، اور اس بات کی عملی تصویر پیش کر دینا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے تکالیف پہنچائی تو آپ کے چاچا نے آپ کی حمایت کی، ابو طالب آپ کی مدد کرتا تھا اور مشرکین سے قریش سے آپ کو بچا لیا کرتا تھا، اور پھر دوسرے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کی قوم بچا لیا کرتی تھی، ان کا قبیلہ ان کو بچا لیا کرتا تھا، ان کو زیادہ تکالیف اسلام پر نہ پہنچی۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر صحابہ کرام تھے، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت صہیب اور بلال اور مقداد، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ان کو اتنی تکالیف دیتے فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ ذِرَاءَ الْحَدِيدِ، کہ مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو زریں پہنا دی، لوہے کی زریں ان کو پہنا دی، اور زریں پہنانے کے بعد وَسَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، ان کو سورج میں مکہ کی تپتی ریت اور سخت شدید گرمی میں ان کو پھینک دیا جاتا، زریں پہنا کر گرمی میں ان کو لٹا دیا جاتا، گرمی میں پھینک دیا جاتا۔ ان کا قصور کیا ہے کہ ان نے صرف یہ کہا ہے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے توحید کو قبول کر لیا ہے، ہم اس توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنے والے، ہم نے صرف ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھا ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مشرکین نے اتنی تکالیف دی کہ تپتی ریت میں ان کو لٹا دیا جاتا، ان کو لوہے کی زریں پہنا دی جاتی، اور ان کو مشقت اور مصیبتیں اور پتھر ان پہ ڈال دیے جاتے، اور مشکل ترین عذاب ان کو دیا جاتا۔ عرب میں مکہ کی گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینوں پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا کرتے۔ تو فرمایا کہ ان کی مدد کرنے کے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے تکلیف دی جاتی فَأَخَذُوهُ فَآتُوهُ الْوِلْدَانِ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شُعَيْبِ مَكَّةِ، کہ بچوں کو ان کے سپرد کر دیا جاتا، ان کو باندھ کر، زرہ سے باندھ کر، مکہ کے جو بچے تھے ان کے سپرد ان کو کر دیا جاتا، اور وہ بچے ان کو مکہ کی گلیوں میں گھماتے اور کہتے کہ اس چیز کا انکار کر دو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، اس توحید کا انکار کر دو، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے احد احد کی ہی آواز سننے کو ملتی تھی، اور یہ توحید تھی، اس توحید پر صحابہ کرام ڈٹ گئے۔ اور پھر یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب غزوہ بدر کا موقع آتا ہے تو امیہ بن خلف جو ان کو تکالیف دیا کرتا تھا، جو ان کو اذیت پہنچایا کرتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہاتھ سے وہ قتل ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کو اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کا مؤذن ان کو مقرر کر دیا کہ بلال تو اذان دیا کرے گا تو میں جماعت کراؤں گا۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، لوگوں کو جماعت کے لیے بلایا کرتے تھے، نماز کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا قال لبلال عند صلاة الفجر یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام، کہ بلال مجھے یہ بتا کہ تو نے اسلام قبول کرنے کے بعد کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ تیری فضیلت اور تیرا شرف مجھے پتا چلا ہے۔ وہ کیا فضیلت تھی، کیا شرف تھا؟ فرمایا کہ جنت میں میرے آگے تو چل رہا تھا اور تیرے قدموں کی چاپ میں نے سنی ہے۔ یہ وہ بلال تھے جن کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، جن کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جاتے، جن کو امیہ بن خلف طرح طرح کی سزائیں دیتا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے جس اسلام کو قبول کیا ہے، یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور یہ کلمہ مجھے جنت کا وارث بنا دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو جنت میں پہلے داخل کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام
सलाम ने फरमाया, बिलाल तू कौन सा अमल करता है कि तेरे किस अमल की वजह से मैंने ये महसूस किया है कि तू मुझसे भी पहले जन्नत के आगे मेरे आगे चलता है और तेरे कदमों की चाप को मैंने सुना है। हजरत बिलाल कहते हैं, अल्लाह के रसूल कोई बड़ा अमल नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना अमल है कि जब भी दिन हो या रात हो, जब मैं वुजू करता हूं तो वुजू के बाद मैं नमाज पढ़ लिया करता हूं। कोई भी वक्त हो, जब भी मैं तहारत हासिल करता हूं, जब मैं वुजू करता हूं, इल्ला सल्लैत बिज़ालिका तुहूरि मा कुतिब ली अन उसल्लिया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मेरे मुकद्दर में लिखा होता है, वुजू करने के बाद मैं नमाज अदा कर लेता हूं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को शायद यही मेरा अमल पसंद है जिसकी वजह से आपने मेरे कदमों की चाप को सुना है। और फिर उसके बाद हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को ऐसे कबूल किया कि दिल में बसा लिया। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी तकालीफ दी गई, और सिर्फ इनको अकेले नहीं, इनकी दावत पर इनकी वालदा ने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया, इनके वालिद यासर ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये लोग, इन्होंने घर में ही एक मुसल्ला बना लिया, घर में ही नमाज पढ़ा करते थे। अभी अलानिया इस्लाम की दावत नहीं फैली थी, लोग छुप कर इबादत किया करते थे। हजरत अम्मार और इनकी फैमिली, इनके वालिद, इनकी वालदा घर में नमाज अदा किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। मुशरिकीन को यह पता चल जाता है कि इस घर में नमाज पढ़ी जा रही है, इस घर में अल्लाह की किताब को तिलावत किया जा रहा है। मुशरिकीन उस घर के गिर्द जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि इस घर में हजरत अम्मार और अम्मार के वालिद यासिर और उनकी वालदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन इस काम का इर्तिकाब कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मुशरिकीन ने उन पर मुसीबतें ढहाना शुरू कर दी। अबू जहल ने उनकी वालदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया, और इस्लाम की सबसे पहली वो शहीदा हैं। गुस्से में आकर इतना उनको पीटा और इस तरह से मारा कि वो अपनी जान की बाजी हार जाती हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम पर, तौहीद पर कंप्रोमाइज नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने यह रवायत अपनी किताब में नकल की। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मर्र बि अम्मारिन व अहलिही व हुम युअज़्ज़बून, कि अल्लाह के रसूल हजरत अम्मार और उनकी फैमिली के पास से गुजरे, उनको तकालीफ दी जा रही थी, उनको अजाब पहुंचाया जा रहा था, उनको अजियत दी जा रही थी, सिर्फ इस तौहीद की वजह से, सिर्फ इस इस्लाम लाने की वजह से, इस दावत को कबूल करने की वजह से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब शिरू आला अम्मार, प्यारे रसूल परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी कुछ ना कर सकते थे। चंद तो लोग मुसलमान हुए थे, थोड़े से सहाबा इकराम थे, इनको लेकर कैसे उन मुशरिकीन का मुकाबला किया जा सकता था। अल्लाह के रसूल जब अपने मानने वालों की इस हालत को देखते हैं कि इनको किस कदर अजियत दी जा रही है, किस कदर इनको तकालीफ पहुंचाई जा रही है, आज हम इस्लाम को कबूल कर चुके हैं लेकिन इस्लाम पर हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं, इस्लाम को कबूल करते हुए इसके अहकामात को पसे पुश डाल देते हैं, भूल जाते हैं। खवातीन इस्लाम के अहकामात को पसे पुश डालते हुए घरों से बाहर निकल जाती हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने जो तालीमात दी, पर्दे के जो अहकामात, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको तर्क कर दिया जाता है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखिए कि उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जरा भी अपने मौकफ से हटी नहीं और डटी रही, हत्ता कि अबू जहल ने उनको शहीद कर दिया, उन्होंने अपनी शहादत को कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह के फरमान पे कोई भी आंच ना आने दी। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, उन्होंने किस तरह से जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। अल्लाह के रसूल ने जब ये मंजर देखा, कहने लगे, अब शिरू आला अम्मार, अब शिरू आला यासर, यासर की फैमिली, अम्मार की फैमिली, आले यासर, आले अम्मार, खुश हो जाओ, फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये दुनिया की तकालीफ तुम बर्दाश्त कर लो, तौहीद के लिए, तौहीद की वजह से तुम्हें ये तकालीफ दी जा रही है, लेकिन याद रखो कल क़यामत के दिन तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। और फिर एक सहाबी हैं जिनका नाम सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये भी वो सहाबी हैं कि जिन्होंने जल्दी ही इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये बड़े मालदार सहाबी थे, सुहैब बिन सन्नान रूमी इनको कहा जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करने का इरादा किया। जब प्यारे रसूल मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहे थे तो उस वक़्त इन्होंने ये चाहा कि मैं भी प्यारे रसूल सल्लम के साथ हिजरत कर जाऊं, लेकिन मुशरिकीन ने इनको रोक दिया कि आप हिजरत करके नहीं जा सकते। सुहैब रुक जाते हैं। उसके बाद कुफारे कुरैश उनको कहने लगे कि
پھر ایک دفعہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ کی طرف چلا جاؤں، ہجرت کر کے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل چکی تھی، آپ مدینہ جا چکے تھے، تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں مدینہ چلا جاتا ہوں، یہاں پر میرا دین محفوظ نہیں ہے، یہاں پر مشرکین اذیت دیتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، میں مدینہ کا سفر کرتا ہوں۔ مدینہ کے سفر کے لیے نکلے، قریش کے لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں سألوکم فکثر مالک عندنا، صہیب تو جانتا نہیں ہے کہ جب تو مکہ میں آیا تھا تیرے پاس کچھ نہ تھا، تو فقیر تھا، تیرے پاس کچھ نہ تھا، مکہ میں آیا، تو نے تجارت کی، تیرے پاس مال جمع ہو گیا، یہ مال تو نے مکہ میں جمع کیا ہے، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ تو نے کلمہ محمد پڑھ لیا ہے، توحید کا اقرار کر لیا ہے، تو مکہ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اور اپنا سارا مال بھی ساتھ مدینہ لے جائے گا۔ یہ قطعا نہیں ہو سکتا، ایسا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تو نے جانا ہے تو اکیلا چلا جا، یہ مال جو تو نے کمایا ہے تو ہمیں دے کے جائے گا، اس مال کو چھوڑ کے جائے گا۔ اگر یہ شرط تجھے منظور ہے، اپنا سب کچھ لٹانا چاہتا ہے، اپنی جائیداد چھوڑنا چاہتا ہے، اپنا مال و متاع چھوڑنا چاہتا ہے، تو چھوڑ کے چلا جا۔ اسلام تجھے اچھا لگتا ہے، مدینہ کی طرف جا سکتا ہے، لیکن یہ مال تیرے ساتھ قطعا نہیں جائے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شرط قبول ہے، میں اپنا سب کچھ تمہیں دے کے چلا جاتا ہوں، اپنا مال دے کے چلا جاتا ہوں، اپنی جائیداد، اپنے مال کی کنجیاں اور چابیاں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم مجھے صرف اسلام بچا کر مدینہ پہنچنے دو۔ سب کچھ لٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صہیب کو دیکھا، فرمایا ربح البیع، یہ بہت اچھی تجارت کر کے آیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، اس نے ایسی تجارت کی ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اسلام کو بچا دیا ہے، تو اس نے بہت اچھی تجارت کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ کہ کون وہ انسان ہے جو اپنی جان کی قربانی پیش کر کے، اپنے مال کی قربانی پیش کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ صرف چند لفظوں سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیے، ان کی اسلام کے لیے محنت کو دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے قربانیاں پیش کی، تب جا کر ان کو اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ اور پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر دی، فرمایا کہ وہ شخص من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ شخص جس نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، اپنا سب کچھ بیچ دیا، کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمایا یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور مصیبت کے وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جب حضرت عمار کو بہت تکالیف دی جاتی تھی، بہت ان کو پریشان کیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمار اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ توحید پر قائم ہیں، تو جب بہت زیادہ تکالیف یہ مشرکین آپ دیں تو آپ زبان سے اگر اس چیز کا اقرار کر دو اور توحید کو چھپا لو تو تب بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ، کہ جو انسان کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ تو جہنم کا سودا کرتا ہے، لیکن وہ انسان جس کو مجبور کر دیا جائے، جس کو اتنی تکالیف دی جائیں کہ وہ ان تکالیف کو برداشت نہ کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایمان پر قائم ہو، اگر زبان سے مشکل وقت میں کچھ ایسے الفاظ نکال دے تو اس کو چھوٹ ہے، لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹ کو بھی قبول نہ کیا بلکہ اس پر ڈٹے رہے اور اپنی جان کی بازی لگانے تک اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ شہید ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ حضرت عمار جب مدینہ میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مسجد کی تعمیر شروع ہے، صحابہ کرام مسجد کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں، ہر صحابی ایک اینٹ اٹھا کر لاتا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھا کر لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا
کہ عمار آپ 2 اینٹیں کیوں اٹھا کر لاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول ایک آپ کی طرف سے ایک اپنی طرف سے میں 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہا ہوں، میں زیادہ اجر لینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو دل سے لگایا اور پھر اسلام پر ڈٹ گئے اور اس کے لیے ہر قربانی کو پیش کر دیا۔ ان کے بارے میں ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو سچ کر دکھایا، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو وعدے کو پورا کر چکے اور جنت کے وارث بن گئے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وعدے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے منتظر ہیں۔ تو استقامت کو اختیار کرنا یہ اسی انسان کے بس کی بات ہے جو ایمان کو، توحید کو، اسلام کو اپنے سینے سے قبول کر لے۔ اور جو انسان اپنے سینے سے، اپنے دل سے توحید کو قبول کرتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو اللہ کے حکم کے ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 3 کام کر لیتا ہے وہ حلاوت ایمان کو پاتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو مل جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اس کو تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی ہو۔ جس انسان نے اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اس قدر بٹھا لیا تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، اور جب ایمان کی مٹھاس ملتی ہے پھر نیکی کا کام کرنا دشوار نہیں ہوتا، پھر نمازیں پڑھنی مشکل نہیں ہوتی، پھر توحید پر ڈٹ جانا مشکل نہیں ہوتا، پھر انسان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ وہ توحید پر اس طرح سے ڈٹ جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ڈٹ جانا اور اسلام کو دل سے قبول کر لینا۔ آج کے جو مسلمان ہیں یہ مسلم بائی چانس ہیں، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن دل سے اسلام کو پسند کر لینا، اسلام کو قبول کر لینا، دل و جان سے اسلام کے احکامات کو قبول کرنا، ایسے بندے آپ کو شاذ و نادر ملیں گے۔ زبان سے یہ دعویٰ ملے گا کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن جب اللہ کی بات کو ماننے کی باری آئے گی، جب اللہ کے رسول کے فرمان کو ماننے کی باری آئے گی، درمیان میں بہت سارے ہیلے اور بہانے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ پریشانی ہے، یہ مشکلات ہیں، اتنی مشکلات کو سامنے رکھا جائے گا۔ جو صحابہ کرام کے واقعات آپ نے سنے، کیا اس سے بڑی کسی مسلمان کو پریشانی ہے؟ کیا اتنی بڑی رکاوٹ موجود ہے کہ کسی کو مسجد میں نہیں آنے دیا جا رہا؟ کیا کوئی اتنی بڑی رکاوٹ موجود ہے کہ کسی کو توحید پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہیلے اور بہانے ہیں۔ اگر آپ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پکا مومن بننا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کیجئے، اور ایسی محبت کیجئے کہ جب رب کا فرمان آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، تو انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے، لیکن اس فرمان پہ آنچ نہ آنے دے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تو تب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے دل میں حقیقی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی موجود ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جو انسان ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ زبان سے کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رضا کے لیے اگر محبت ہو تو مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں تکلیف پہنچے تو ایک مسلمان کے سینے میں ایک خوف پیدا ہو جائے، اس کو پریشانی لاحق ہو جائے، اس کے جسم پہ کبھی طاری ہو جائے کہ میرے مسلمان بھائی کو یہ تکلیف کیوں پہنچی ہے، اس کو یہ اذیت کیوں پہنچی ہے۔ جب تک ہم آپس میں اس طرح کے متفق اور متحد نہیں ہو جاتے، مسلمان ایک دوسرے سے ایسی محبت نہیں کرنا شروع ہو جاتے، اس وقت تک اسلام اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہمیں نہیں نصیب ہو سکتی۔ آج محبت کی جاتی ہے کسی مال کی وجہ سے، کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے سٹیٹس کی وجہ سے، ایک دوسرے سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، تقوی کی بنیاد پر محبت کرنے والے لوگ آپ کو کم ملیں گے۔ ہمارے استاد محترم رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جس کے گھر جدے کر دانے ادے کملے بھی سیانے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے گھر اگر کچھ ہو کھانے پینے کے لیے، مال و دولت ہو، تو اس کے جو نکمے لوگ ہیں ان کو بھی عہدہ مل جاتا ہے،
ان کو بھی وقار مل جاتا ہے، ان کے سب رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے. اس کے نکمے آدمی کو، جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، اس کو بھی سیانہ سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی عقل مند سمجھا جاتا ہے اس کے پیسے اور دولت کی وجہ سے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایمان کی حلاوت محسوس کرنی ہے، مٹھاس محسوس کرنی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے محبت کرو. وہ مسلمان ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، توحید کو پسند کرنے والا ہے، اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیا جائے، تو تب مسلمانوں کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.